ان پر جب اتفاق ہوا تو جب ایک پوائنٹ پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، صحیح ہے، اب حضرت مولا مرتضیٰ نے انکار نہیں کیا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو جو نا وہ خلیفہ نہیں مانتا ہوں. ایک طبعاً ناراضگی ہو نا، وہ تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے کہ یار یہ آپ کو یوں کر لینا چاہیے تھا. تو حضرت سیدنا مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جس گھڑی ان کی بیعت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی کر لی، تو جب حضرت علی بیعت کر لی کب؟ جب بھی کر لی، رکیے روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. ایک سیکنڈ، میں کہتا ہوں کہ اسی دن کر لی، اسی دن کر لی، تیسرے دن کر لی، 6 مہینے بعد کر لی. اور بھائی جان جب مولا مرتضیٰ نے کر لی، آپ تو 1400 سال کے بعد آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کیوں لیٹ ہوا. جن کا حق ہے وہ جو بھی ان کا کوئی معاملہ ہے وہ تو اس کو اٹھا کے دور دفعہ بلا کر رہے ہیں، آپ کون ہیں اس میں بولنے والے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل 15-20 دن ہو گئے ہیں کہ ایک پوڈ کاسٹ بڑا وائرل ہوا ایک مولوی صاحب کا، اس میں اس نے بڑی 2 نمبریاں کی، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیو کی صورت میں اس کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے کہ اگر تیرے اندر جرت ہے تو اکیلا بیٹھ کے نہ بات کر. ابا جی میں جیت گیا، ابا جی میں جیت گیا. بیٹا اور کون کون تھا؟ میں اکیلا ہی دوڑا تھا. میں نے کہا میرے بھائی سامنے بیٹھ کے بات کرنا. تو جو اس نے مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کے اوپر جو طعن کیا ہے، جو تنقید کی ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 58. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں امر دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے جو اہل ہیں، نہیں سمجھے، ان کے سپرد کر دو. امانت کن کے سپرد کرو؟ جو امانت کے اہل ہیں. امانت صرف مادی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو مال پیسہ سمجھنے کی یہ امانت ہے، فکری بھی ہوتی ہے. بولے نا، جیسے اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جیسے اللہ نے حضور کو کہا سونیا وہ امانت جو معراج کی رات میں نے آپ کو دی تھی، وہ امانت کا ذرا اعلان کر دیں، وہ پہنچا دیں. اگر نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا، اللہ جو ہے آپ کا عاصم، اللہ جو ہے آپ کا گارڈ. حالانکہ یہ آیت اس وقت اترنی چاہیے تھی جب حضور غزوہ بدر میں شریک تھے. نہیں سمجھ رہے؟ اور یار دشمنوں کے ساتھ بندہ لڑائی کر رہا ہو، اس وقت زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا، تو اللہ وہاں کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں جو آپ کی حفاظت کرنے والا. بدر میں نہیں اتری، خندق میں نہیں اتری، حنین میں نہیں اتری، وہ خیبر میں نہیں اتری، ہجرت کی رات نہیں اتری. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جانتا تھا یہ جو اعلان ہے یہ اتنا خطرناک ہے. وہ بدر میں تو سامنے کافر تھے، احد میں سامنے کافر تھے، خندق میں سامنے کافر تھے، حنین میں سامنے کافر تھے، خیبر میں سامنے یہودی تھے. تو یہ اتنا بڑا اعلان ہے، یہاں تو کلمہ پڑھنے والے بھی دشمن بن جائیں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ اعلان کر دیں. حضور نے کیا نا. بولیں یار، اس کا مطلب ہے کہ امانت جو ہے، جو اس کا اہل ہوتا ہے، اس کے سپرد کی جاتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا الیکشن کے پیریڈ میں اکثر علماء خطبات جمعہ میں یہ آیت بھی آپ کو سناتے ہیں کہ بھائی جو ووٹ کا اہل ہے نا، یہ ووٹ ایک امانت ہے. بولے ذرا، آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے، وہ جو فلیکسز وغیرہ بنواتے ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ وہ اگر مگر. تو کہتے ہیں ووٹ بھی اسے دیں جو اس کا اہل ہے، جو اس کا اہل ہے. ووٹ سمجھ لیں کہ بیعت ہے، تو بیعت اس کی جاتی ہے جو اس کا، ذرا جاگنا ہے آپ، اس کا. میں سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتہ ہے جب آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، جب حضور کے جو سب سے بڑے 2 ناصر تھے، سرکار ابو طالب علیہ السلام اور پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، جب دونوں ہستیوں کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق آقا علیہ السلام نے ہجرت کی نا. تو جب ہجرت کی نا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے، تو مکہ کے جتنے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، بڑے بڑے کافر، وہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے. نہیں سمجھ رہے؟ رکھواتے تھے نا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمانا چاہی تو پیچھے کسی اور دوست یار کی ڈیوٹی نہیں لگائی. نہیں سمجھ رہے؟ فرمایا علی یہ نبوت کا بستر ہے، یہ محمد کا بستر ہے، تو میرے بستر پہ سو جا، لیٹ جا. بخاری میں جو روایت ہے کہ جملہ دے رہا ہوں، کل کافروں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے تو پیچھے آ جانا. حضرات، جب تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، جب پاک محمد کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے، تو اللہ کی جو خلافت امانت ہے وہ علی کے علاوہ کسی زید بکر کو کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ذرا میں اہل بتاتا ہوں آپ کو. وہ یارو اس امانت کی خلافت کی اہلیت کا تو پتہ کرے نا، وہ اس کے میرٹ کا تو پتہ کرے نا کہ نبی کا خلیفہ کون ہو سکتا ہے. یہ سینہ چوڑا کرتا ہوں. اللہ نے اپنے قرآن میں 3 خلفاء کا ذکر کیا ہے. بولو ذرا کی ہو گیا؟ اللہ نے اپنے قرآن میں 3 خلفاء کا نام لے کے ذکر کیا ہے. اب پتہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اپوائنٹ کیے ہوئے جو خلفاء ہیں وہ کون ہے. پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بولو یار، یعنی پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد. نہیں جاگ رہے؟ دوسرا قال یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں یار. تیسرا خلیفہ، ذرا بات بڑی کرنے لگا ہوں نا، یہ لائیو جا رہا ہے. آپ کو یہ اگر مگر نہ کرے، ذرا حوالے سنیں. اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسکانی حنفی. ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل. اس کی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 114، 570، 571 اور 572. یار میں حوالے دے رہا ہوں. اچھا کسی دوست کو حوالے چاہیے؟ میرے پاس پڑے ہوئے موبائل میں نے ابھی آپ کو دے دینے، کسی کو ضرورت پڑے تو. اللہ کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واقعات الخلافۃ من اللہ عز و جل فی القرآن لثلاثۃ نفر. میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ نے 3 خلفاء کا ذکر کیا قرآن میں. پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، بولیں، دوسرے داؤد علیہ السلام، اور تیسری سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی انہوں نے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. گل مک گئی. وہ کہتے تیسرا جو خلیفہ ہے، اللہ نے کہا کہ میں ضرور بالضرور اس کائنات میں اسے خلافت دوں گا. کسے؟ جیسے میں نے خلافت دی تم سے پہلوں کو. نہیں سمجھ رہے؟ جیسے میں نے خلیفہ بنایا تم سے پہلوں کا. یہ امام حافظ حسکانی جو روایت لے کے آئے، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے. جس نے فتویٰ لگانا ہے ان پہ لگائے. یہ میرے سامنے روایت پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تیسرا جو خلیفہ ہے، اللہ جو کہتے ہیں لا یستخلفن، تو یہ ہوا علی ابن ابی طالب، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے جیسے پہلوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا. وہ پہلے کون تھے؟ آدم اور داؤد. آپ مجھے بتائیں کہ آدم اور داؤد یہ جو 2 خلفاء ہیں اللہ کے بنائے ہوئے،
ان میں کوئی ایک بھی ہے جو غیر معصوم ہو؟ نہیں سمجھ رہے یار. یار اللہ نے شرط لگا دی نا. مثال کا ما جو ہے نا یہ استعارے کے لیے آتا ہے, تشبیہ کے لیے آتا ہے. میں سادہ کرتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں علی شیر جیسا ہے, اس علی کی بات نہیں کر رہا, جو آپ کے اندر کوئی علی ہے. چلو میں آسان کر لیتا ہوں, ویسے علی ہی شیر جیسا ہے. آپ کہتے ہیں علی شیر جیسا ہے, یہ تشبیہ دے رہے ہیں آپ. علی شیر جیسا ہے. ایک ہوتا ہے مشبہ, دوسرا ہوتا ہے مشبہ بہی, ایک جسے مثال بنایا جائے اور جس کی مثال دی جائے. اور ایک ہوتی ہے وجہ تشبیہ, یعنی علی شیر جیسا ہے. تو شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے نا کہ بزدل ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ علی کوئی بہادر ہوگا تو آپ کہیں گے نا یہ علی شیر جیسا ہے. کسی بزدل کو کہیں گے یہ شیر جیسا ہے؟ اب بولو یار, نہیں نا کہیں گے. تو وجہ تشبیہ کیا ہے اس کی بہادری؟ علی چاند جیسا ہے. علی تو چاند خوبصورت ہوتا ہے نا, وائٹ ہوتا ہے. ویسے ماں کا تو ہر بیٹا ہی چاند ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خوبصورت ہوگا کہیں گے چاند جیسا. بولو یار. تو جو خوبصورت نہیں آپ سے کوئی چاند جیسا نہیں کہہ سکتے. بولیں اس کا اس کی خوبصورتی بن گئی وجہ تشبیہ. یہاں اللہ کہتا ہے کَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے جو خلیفہ بنایا ہے بالکل اس طرح جیسے پہلے تھے. بولو یار. مولوی صاحب جو اللہ کے بنائے ہوئے خلفاء ہیں نا, پڑھ قرآن, وہ دنیا میں آ کے گھوم پھر کے دائیں بائیں ہو کے شرک کر کے کفر میں رہ کے, نہیں سمجھ رہے, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بنے بلکہ بائی برتھ ہی مومن ہے. پہلا حوالہ یہ ملا اللہ کے قرآن سے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پاک ہو, جو معصوم ہو, جو چنیدہ ہو, جو چنا ہوا ہو, جو سلیکٹڈ ہو. تو اب مجھے بتائیں کہ علی علیہ السلام کے علاوہ, اچھا میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو, امام احمد رضا خان بریلوی کا. اہل سنت میں ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام کا جب نام لیا جاتا ہے تو کہتے کرم اللہ وجہہ الکریم, یہ پڑھا جاتا ہے نا. حوالے تو بے شمار ہے میرے پاس, لیکن میں ایک ایسا ہی حوالہ دے رہا ہوں, یعنی جن کو وہ اعلی حضرت مانتے ہیں ان کا جواب دینے لگا ہوں. اعلی حضرت نے اپنے فتاوی رضیہ میں موٹا کر کے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں فقط مولا علی علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل پڑھا جاتا ہے. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. یہ اس لیے علی علیہ السلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ علی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں برت سے لے کے شہادت تک ان کا سر کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. نہیں سمجھ رہے وہ یار, میں کہتا ہوں میری نہ مانے, وہ اعلیٰ حضرت کی مان لے یار. وہ کہتے زندگی میں آپ نے کبھی شرک نہیں کیا, ایک لمحہ بھی کفر میں معاذ اللہ نہیں گزرا, کوئی اس طرح کی کوئی نجاست قریب بھی نہیں آئی. اب میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں, پاک محمد کے بعد بیٹھنا ہے محمد کی کرسی پہ, بیٹھنا ہے محمد کی مسند پہ, تو محمد کے بعد مولوی جی اللہ نے جو ڈیمانڈز بیان کی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بیان کی ہے, علی کے علاوہ اگر کہیں اور سے تجھے نظر آتی ہے تو ہمیں دکھا, ہم اسی کو بلا فصل مان لیں. ایک اور جلدی دے رہا ہوں, میں ایک اور دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی معروف یہ آیا مجیدہ ہے. اللہ کہتا ہے قرآن میں حضور کو بتا رہا ہے, وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی. ایک لفظ پہ ذرا غور کریں, یہ سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 142 ہے, بڑی معروف آیت مجیدہ ہے. اللہ کہتا ہے سونیا, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا, کیا کہا؟ بولے
ہارون سے کہا کہ بے شک اے میرے بھائی ہارون میں تجھے اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. نہیں سمجھ رہے کیا بنا رہا ہوں؟ یہ تیسری چوتھی آیت آگے. اس کا مطلب ہے یا تو خلیفہ اللہ خود نامینیٹ کرتا ہے یا اللہ کا رسول نامینیٹ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوست یار کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. نہیں سمجھ رہے؟ یا یہ نہیں فرمایا یا میں جا رہا ہوں کمانڈمنٹ کے لیے تو پیچھے سارے مل کے جمع ہو کے اکثریت دے کے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسے خلیفہ بنا لینا. نہیں نہ کہا, یہ خود بنایا, بھائی کو بنایا. بولے اس کا مطلب ہے کہ جو ہارون علیہ السلام تھے وہ جو معصوم کے خلیفہ بنے, جو معصوم کے نائب بنے, خود بھی معصوم. چلو میں دلیل دیتا ہوں, صحیح بخاری کھولے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4416. کتابیں آپ نے کیا تلاش کرنی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, گوگل پہ لکھے, گوگل پہ لکھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4416. حدیث کا نمبر لکھیں 2404. صحیح مسلم 6217, 6218, 6220, 6221. جامع ترمذی لکھیں حدیث کا نمبر 3731, 3731 لکھیں. ابن ماجہ کھولیں, اور میں صحیح ستہ دے رہا ہوں یار آپ کو. ابن ماجہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کھولیں 115, 120. اوہ تبلیغ کر رہا ہوں, کس سے نہیں دے رہا, سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں. ابو داؤد, نسائی, مسند احمد بن حنبل, فضائل صحابہ. جب صحیح ستہ آ گئی یارو, سنیوں کی 6 صحیح ترین کتابیں مانی جاتی ہیں اور ان کی حدیث متواتر بھی, حدیث مشہور بھی. تشبیہ کا مسئلہ میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہاں حضور علیہ السلام تبوک جا رہے, جب تبوک جا رہے تو پیچھے استخلافہ کا لفظ آیا ہوا ہے. استخلافہ, علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا, اپنا. تو علی علیہ السلام نے کہا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے, نہیں سمجھ رہے. تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے, حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے. میرے آقا فرماتے اما ترد ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی خوش ہو جا کہ تیری اور میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں, تو نبی نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارا مقام, سٹیٹس, رتبہ جو ہے وہ بالکل نبیوں والا ہی ہے. یہ تشبیہ دے دی نا, بولے اس کا مطلب تشبیہ دے دی. حضور نے فرمایا موسیٰ و ہارون, تو موسیٰ و ہارون دونوں نبی, چونکہ حضور آخری نبی تھے, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, تو اس کو کلیئر کر دیا کہ تو نبی نہیں, سٹیٹس نبیوں والا. اس کا مطلب حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب, خلیفہ, قائم مقام, جانشین ہارون کو بنا کے گئے تھے. میں بھی جا رہا ہوں تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد جائے تو محمد کے بعد جو محمد کا خلیفہ ہے, جو قائم مقام ہے, جو جانشین ہے, جو نائب ہے, فقط علی ہے. نہیں سمجھ رہے یار. یعنی وہ موسیٰ تھے, میں محمد ہوں, وہ ہارون تھے, تو علی ہے. حضور بتانا چاہ رہے ہیں محمد کا ہارون علی ہے. اور تشبیہ دے رہے ہیں حضور, یار بات سمجھیں, تشبیہ دے رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہوا جب وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے قوم نے نبی کا جو بنایا ہوا خلیفہ تھا اس کو چھوڑ دیا. بچوں سے میرا خطاب نہیں, نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ سے منہ موڑ لیا. وہ سامری جادوگر کے پیچھے لگ گئے, ساری قوم گمراہ ہو گئی. بولو, وہ نبی کے نائب کو جو چھوڑ دیا, وہ نبی کے منتخب خلیفہ کو چھوڑ دیا, گمراہ ہو گئے. بالکل سیم یہی ماجرا. ادھر حضور علیہ السلام علی کو خلیفہ بنا کے گئے تو پیچھے جو منافقین تھے
انہوں نے کہا جو محمد کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کیوں مانے، اس کی اطاعت کیوں کریں، اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھیں، ہم اپنی خود مسجد بنوا لیتے ہیں۔ تو مسجد ضرار بنائی نا، وہ جو مسجد ضرار بنی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجد میں وہ گانے سنتے تھے کہ ڈانس کرتے تھے؟ وہ نماز ہی پڑھتے تھے نا۔ بولیں، جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے، اللہ نے وحی نازل کر دی، سونیا جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دے، جو تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر دے، میرا گھر بنا کے قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، جو محمد رسول اللہ کی گواہی دے، جو علی اور ولی اللہ کا منکر بن جائے، دعا دے میری بارگاہ سے منافق ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے کہا مسجد کو مسمار کر دیا جائے۔ وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے، یہاں تو دوسرے فرقے کی مسجد بھی ہو تو کوئی میرا خیال آرڈر نہیں دیتا کہ اس کو مسمار کر دو، نہیں سمجھ رہے، دیوبند کی ہو، الحدیث کی ہو، شیعہ کی ہو، بریلویوں کی ہو۔ تو میں نے کئی مسجدیں ایسی دیکھی ہیں جگہ شیعہ نے دی ہوئی ہے، نہیں سمجھ رہے، تو وہ آ کے مسجد کو مسمار نہیں کرتے کہ مسلک دوسرا ہے۔ تو اللہ نے مسجد کو مسمار کروا دیا، وہاں کوئی لات منات کا نام بھی لیا جا رہا، نام اللہ کا ہی، لیکن محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے۔ تو بولو یار، محمد کے خلیفہ کو چھوڑ کے اللہ نے فرمایا محمد کے خلیفہ علی کو چھوڑ کے کوئی میری بھی عبادت کرے گا تو تخاذ منافق ہے۔ لو جی ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں، ابھی میرا ٹائم ہے بس کلوزنگ ہے، ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ یہ 25 کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اہل سنت کی، کتنی؟ 25 ابھی میرے پاس یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے حضور۔ آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے کفار کے ساتھ ایک صلح کی تھی، صلح حدیبیہ۔ بولو یار، اب کفار جو مشرکین تھے انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی۔ صلح اس وقت تک رہتی ہے جب صلح کی شرائط پہ عمل کیا جائے۔ یہ جو صلح کا چورن بیچتے ہیں نا، فلاں سے مولا حسن بادشاہ سرکار نے صلح کر لی، اور بھائی تیری صلح تے وڑ گئی، اس لیے کسی ایک شرط پہ عمل نہیں ہوا۔ جب مشرکین نے وہ شرائط ساری توڑ دی تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، 12، بلکہ اس کی پہلی آیت یہ ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ نے کہا سونیا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی، اب آپ جا کے اعلان کر دے اب ہمارے ذمہ بھی کوئی صلح کی شرط کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، ہماری طرف سے بھی برات ہے۔ میں قرآن دے رہا ہوں، بخاری دے رہا ہوں۔ حضور کی طبیعت ناساز تھی، یہ سورہ برات اتری، کسی کے مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں، میں نے حوالہ دینا ہے، حوالہ منانا نہیں، پہنچانا ہے۔ ہر نبی کہتا رہا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، تو منانا نہیں۔ میں بھی پہنچانے آیا ہوں، منانے نہیں۔ اب حضور کی طبیعت ناساز تھی، پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے وہ سورہ برات حضرت ابوبکر کو دی، اے ابوبکر تو جا میرا سفیر بن کے، تو یہ سورہ لے جا، تو عرفات کے میدان میں جا کے تو پڑھ کے سنا دے۔ میں بخاری دے رہا ہوں یار، کی ہو گیا جی؟ اب ادھر سے سورہ برات لے کے حضرت ابوبکر نکلے، ادھر سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا۔ وہ یارو جبریل کی سپیڈ، رفتار حضرت ابوبکر سے تو زیادہ ہی ہے نا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آؤں، اللہ کا پیغام لے کے آؤں، اللہ کا آرڈر لے کے آؤں، اللہ کی وحی لے کے آؤں۔ کیا اللہ نے کہا حبیب پیغام ہے میرا، امر ہے میرا، میسج ہے میرا، وحی ہے میری، یا تو خود جائے، خود نہیں جا سکتے تو محمد
وہی جائے گا جس سے محمد ہو اور وہ محمد سے ہو. ہوئے 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 نہیں سمجھ رہے. اللہ نے آرڈر. اب روایت کیا کہتی ہے سنیں اور سنو تو صحیح یار. حدیث کہتی ہے آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا. تعال یا علی ابن ابی طالب, علی جلدی کر, میں نے ابو بکر کو بھیجا ہے سورہ برات دے کے, جلدی جا کے اس سے سورہ برات لے, چونکہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. جو بخاری کا بڑا نام لیتے ہیں نا, امام بخاری نے روایت بھی نیچے بیان کی ہے, اوپر باب بھی باندھا ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. وہ کہتے باب باندھا ہے قول النبی انت منی وانا من کا یا علی, علی تو محمد سے, محمد تجھ سے ہے. اب علی علیہ السلام کی رفتار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں یقین تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. خیبر میں مولا کی رفتار کا منظر. اور بولو یار, حضرت ابو بکر کو ایک قدم بھی اٹھانے نہیں دیا. مولا پہنچ گئے, سورہ لی, بات بڑی خاص دے رہا ہوں, جا کے حضور کے نائب بن کے, جانشین بن کے, خلیفہ بن کے, اللہ کے حکم پہ, میرے آپ کے حکم پہ نہیں. اور بولو یار, اللہ کے حکم پہ عرفات کے میدان میں اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیا نا. بولے اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں سادات کے قدم چوم کے, سیدھی سی بات پوچھتا ہوں, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ, پھر جملہ کہتا ہوں, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا. سمجھ رہے یار, میں پھر کہتا ہوں, پھر سمجھے, پھر سنیں حضرات, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا, تو وہی اللہ نبی کے بعد نبی کی مسرت پہ, نبی کی کرسی پہ کسی زید بکر کو کیسے بیٹھنے دے گا. ہوئے ہوئے ہوئے